بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں بھی رکھے خوش اور خوشحال رکھے۔ آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں، مختلف شہروں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں آج احتجاجی مظاہرے ہوئے اور بڑی تعداد میں عوام باہر سڑکوں پر نکلی بعد از نماز جمعہ، اور ان احتجاجی مظاہروں میں دہشت گردی کے خلاف احتجاج کیا گیا، پولیس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور سخت پیغام دیا گیا، افسوس کا اظہار کیا گیا اور جاں بحق ہونے والوں کے لیے، اور دہشت گردی کے خلاف اپنے عزم کا اظہار کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ہونے والے آج کے مظاہروں میں عوام نے امن کے لیے صدائیں بلند کیں، عوام نے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار کیا، اور خیبر پختونخوا سے آج ایک ہی آواز آ رہی تھی، اور وہ تھی کہ مونگا امن غواڑو۔ جی، آج کے احتجاجی مظاہروں کے ساتھ ساتھ آج کی بڑی خبر رہی کہ وزیراعظم نے 7 فروری کو کل جماعتی کانفرنس، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم آج پشاور میں تھے، جہاں ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ 7 فروری کو تمام قومی قائدین کو اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو بھی اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ عمران خان اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف حکومت پر اعتبار نہیں کرتی۔ ایک انتہائی اہم آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اسلام آباد میں وزیراعظم کی زیر صدارت، جس میں تمام قومی چیلنجز پر تمام سیاسی قائدین کو ایک میز پر اکٹھا کیا جائے گا 7 فروری کو۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج پشاور تشریف لائے وزیراعظم شہباز شریف اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پاک فوج کے سربراہ، وفاقی وزراء، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، سول و فوجی حکام نے شرکت کی۔ تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں اسد کیسر اور پرویز خٹک کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی اس ایپیکس کمیٹی میں، لیکن وہ شریک نہیں ہوئے، اور باوجود اس کے کہ بارہا ان کو اطلاع دی گئی اور ان کو مدعو کیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آج کے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ وزیراعظم نے خیبر پختونخوا کے عوام اور پولیس کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ پولیس لائن مسجد کے شہداء اور زخمیوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ خفیہ اداروں کے افسران نے وزیراعظم کو صوبے میں دہشت گردی کی صورتحال اور ممکنہ اقدامات کے حوالے سے بریف کیا۔ وزیراعظم نے ایپیکس کمیٹی کے شرکاء سے ایک طویل خطاب بھی کیا، طویل گفتگو بھی کی، اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کا کچھ حصہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر، جو کہ سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا اور کن تحفظات کا اظہار کیا اور سیاسی بیان دیا یا حقائق پر مبنی، آپ ہی دیکھیے۔ ابھی میں جا رہا ہوں، میں جلسہ بھی کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے جو شہباز شریف صاحب نے ابھی جو ایپیکس کمیٹی میں بات کی ہے، جو پریس کانفرنس کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ کے پی پولیس جو ہے نا وہ نااہل ہے یا کے پی پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دہشت گردی تو ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ ہم دہشت گردی سے جتنا ہم متاثر ہوئے ہیں، کون اس سے متاثر ہوا ہے؟
لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہمارا دور تھا اس میں ہم نے دہشت گردی کے اوپر کتنا مؤثر قابو پایا تھا، کتنی دھماکے ہوئے ہمارے دور میں، کتنی ڈرون اٹیک ہوئے ہمارے دور میں، کتنی جو ہے نا خودکش آئے ہمارے دور میں۔ الحمدللہ ہم نے تو اس کو بالکل کاؤنٹر کیا تھا، ہماری اسٹریٹجی اور ہماری پالیسی کامیاب رہی۔ ابھی ہم مسلسل، خاص کر مراد سعید صاحب اور ہماری لیڈرشپ جو کے پی کے سے تعلق رکھتی ہے، وہ مسلسل اس بات کی الارمنگ کر رہی ہیں کہ پھر سے ایک نیا ویو آ رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مؤثر اقدامات کی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اقدامات کی جائے، بجائے اس کے کہ اس کے لیے مؤثر اقدامات کی جائے اور دہشت گردی کے خلاف جو ہے نا مؤثر پالیسی بنائی جائے۔ اس قسم کی جو ہے نا سچویشن کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر ملک میں اس قسم کی ایک سچویشن بنایا جا رہا ہے کہ جہاں شاید یہ فاشسٹ سے زیادہ ان کا اس وقت رویہ ہے، اور اپنی مخالف کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن اور سب کچھ کر رہی ہے، جبکہ ملک پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ آپ نے کے پی کے فنڈ روکے، اور کے پی کے اس وقت صرف 5 جنوری تک جو ہے نا 230 بلین روپیز جو ہے نا وہ اس وقت ادا کرنے ہیں۔ میں کہتا ہوں بالکل ہم قومی یکجہتی کے لیے تیار ہے، ہم تھوڑا حکومت اپنا رویے پہ نظر ثانی کرے، ایک سنجیدگی دکھائیں، ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ آپ اپنی ذاتی قدورتیں اور ذاتی رنجشیں بھی بلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کو سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ جی، تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا بیان آپ نے دیکھا۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے تقریباً 30 منٹ تک خطاب کیا، جسے نشر بھی کیا گیا شروع سے لے کر آخر تک، اور اس میں تفصیلاً تمام موضوعات پر وزیر اعظم نے بات کی۔ وزیر اعظم کے ایپیکس کمیٹی کے پشاور میں اجلاس کے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹا سا ان کا کلپ دکھاتے ہیں، وہ دیکھیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع سے بے جا الزام تراشی اور تنقید کا، ناجائز تنقید کا جو سلسلہ روا رکھا گیا، یقیناً وہ قابل مذمت ہے۔ واقعہ کا ہونا، وہاں پر جو سیکیورٹی لیپسز انتہائی افسوسناک ہے، اس کی بھرپور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ۔ کہاں کمزوری پائی گئی، کہاں ویکنس تھی، لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کچھ اور بیجا الزامات کی بات کی گئی، جو کہ ایسے موقع کے اوپر انتہائی نامناسب تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے آئندہ اس ناسور کو قابو کیا جائے گا۔ کیا وہ اقدامات ہیں جو کہ بروئے کار لائے جائیں گے تاکہ پھر یہ جو ایک دہشت گردی کا ایک ریلا آیا ہے، ایک ویو آئی ہے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر تمام پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مذہبی زعماء، وہ پوری اس کی اونرشپ لیں اور اپنے جی وزیر اعظم افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر جس طرح ملک دشمن اور اداروں کے خلاف اور واقعے کے خلاف اور دہشت گردی کے سپورٹ میں جس طرح کے بیانات اور جس طرح کے ویڈیوز اور جس طرح کا میٹیریل آ رہا ہے، اس پر افسوس کا اظہار کیا وزیر اعظم نے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی آج پشاور کے ہسپتالوں میں زخمیوں کی عیادت کی، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایک اچھا جیسچر تھا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی جانب سے، جو پہنچے
ہسپتالوں میں اور اس واقعے کے زخمیوں کی عیادت کی, ان کی صحت کے لیے دعا کی. یہ تھا آج کی پشاور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. طویل اجلاس تھا پشاور میں آج, جس میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے اسٹریٹجی ترتیب دی کہ کیا طریقہ کار ہوگا دہشت گردی کے ساتھ نمٹنے کا اور دہشت گردی سے عوام کو محفوظ رکھنے کا. آگے بڑھتے ہیں اور خبر ذکر کرتے ہیں ایک اور افسوسناک واقعے کا, جو کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ کے نزدیک پیش آیا اور پاک جاپان دوستی ٹنل کوہاٹ کے قریب گزشتہ روز ٹریفک کے المناک حادثے میں 17 سے زائد افراد جہاں بحق ہو گئے, جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے لکی مروت جانے والی کوچ اور ٹریلر کے درمیان ٹکر کے باعث یہ حادثہ پیش آیا. حادثہ اس قدر شدید تھا کہ کئی افراد, جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں, ان کی میتوں کی شناخت میں بھی دشواری پیش آئی. انتہائی دلخراش اور افسوسناک واقعہ پیش آیا گزشتہ شب کوہاٹ کے قریب پاک جاپان ٹنل کے قریب, اور بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ قریبی ایک ٹول پلازا بھی گر گیا اور اس کے نیچے بھی لوگ دب گئے. انتہائی افسوسناک خبر تھی یہ. آج سارا دن چونکہ ایپیکس کمیٹی اور ملک کے دفاعی معاملات اور سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس کیے جا رہے تھے, اس لیے یہ خبر اتنی جگہ حاصل نہیں کر سکی کوہاٹ ٹریفک حادثے کی. اس کے علاوہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ڈاکٹر شہزاد بنگش تبدیل ہوئے ہیں اور ان کی جگہ امداد اللہ بوسال کو نیا چیف سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کا بیرسٹر شہزاد عطا الہی, جو کہ سابق صدر پاکستان فضل الہی چودھری کے پوتے ہیں, نوجوان وکیل ہیں, نئے اٹارنی جنرل آف پاکستان تعینات کیے گئے ہیں بیرسٹر شہزاد عطا الہی. اس کے علاوہ سینئر وکیل ہیں عامر جاوید, ان کو صوبہ خیبر پختونخوا کا نیا ایڈوکیٹ جنرل تعینات کر دیا گیا ہے. یہ تعیناتیاں اہم تھی, عدالتی تعیناتیاں. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ضلع ہری پور کی, اور ضلع ہری پور کی تحصیل غازی کی, جہاں 510 میگا واٹ کے 3 نئے پاور پلانٹس, نئے پاور یونٹس نصب کیے جا رہے ہیں تربیلا ڈیم کے توسیعی منصوبے کے تحت, تربیلا ڈیم ایکسٹینشن پروجیکٹ کے تحت, اور منصوبے کی ٹنل پر $807 ملین کی لاگت سے ورلڈ بینک کے فنڈ سے اس منصوبے سے 2025 تک 1530 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہوگی. 510 میگا واٹ کے 3 نئے پاور یونٹس نصب کیے جا رہے ہیں تربیلا ڈیم توسیع منصوبے کی ٹنل 5 پر, اور 2025 تک اس منصوبے سے 1530 میگا واٹ بجلی قومی گریڈ میں, نیشنل گریڈ میں شامل ہوگی. ضلع ہری پور کی تحصیل غازی اور ہری پور کے مختلف علاقے متاثرین تربیلا ڈیم کے لیے کی آبادیاں ہیں, غازی ہو, کھلا بٹ ہو یا کانگڑا کالونی یا ہیملٹ. یہ وہ علاقے ہیں جہاں 60 کی دہائی میں جب تربیلا ڈیم تعمیر کیا گیا تھا تو جو بڑی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے اس ڈیم کے باعث, وہ ان آبادیوں میں آباد ہوئے تھے. ایک بہت بڑی قربانی دی تھی ضلع ہری پور کے عوام نے, تربیلا ڈیم کے متاثرین نے, اس ملک کو روشن اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے. اور جس منصوبے کی میں نے آپ سے بات کی, ٹنل 5 کے توسیع منصوبے کی, تحصیل غازی کے علاقے ہیں خیر باڑہ, کنڈی, کھٹیڑا, خالو, غازی اور ملکہ علاقے. ان کے عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس منصوبے میں مقامی افراد کو روزگار دیا جائے گا, اور ان علاقوں کے عوام کا شدید احتجاج ہے کہ انہیں نہ تو روزگار دیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 220 kV کی ہائی ٹرانسمیشن لائنز, جو نئی ٹرانسمیشن لائنز بچھائی جا رہی ہیں, جو کہ ان کے علاقوں سے, ان کی زمینوں سے گزریں گی, ان کا معاوضہ بھی ادا نہیں کیا جا رہا. ان 3 نئے پاور یونٹس کی تنصیب کے ساتھ 1530 میگا واٹ بجلی جب نیشنل گریڈ میں داخل کی جائے گی, اس کے لیے ٹرانسمیشن لائنز, بجلی کی ترسیل کے لیے نظام کی تنصیب کا کام جاری ہے. لیکن ان ہائی وولٹیج لائنز سے متاثر ہو رہی ہے, شدید متاثر ہو رہی ہے مقامی آبادی, اور تحصیل غازی کے عوام
اس حوالے سے احتجاج بھی کر رہے ہیں, اپنا حق بھی مانگ رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے صدا بلند کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی پریشان کن خبر یہ بھی ہے کہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے جس کے مطابق ہائی ٹرانسمیشن لائنز کینسر جیسے موذی مرض کا باعث بنتی ہیں, اور جہاں سے بجلی کی یہ بھاری لائنز گزر رہی ہوتی ہیں اس کے ارد گرد جو جاندار ہیں ان پر کینسر کے اثرات ہونے کا بہت زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے. اور کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے ہری پور کی تحصیل غازی کی. آگے بڑھیں اور مزید خبریں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 16 مارچ کو 33 قومی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن کے انعقاد کے لیے ڈی آر اوز, آر اوز اور اے آر اوز کی تعیناتی کر دی ہے, جنہوں نے آج اپنے عہدوں کا حلف بھی اٹھا لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے ان ضمنی قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے پارلیمانی بورڈ بنا دیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان حلقوں میں خود الیکشن لڑیں گے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اور آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ جن ارکان نے استعفے دیے تھے وہی ان نشستوں پر دوبارہ الیکشن لڑیں گے. ڈی آر اوز, آر اوز اور اے آر اوز کا آج حلف بھی ہو گیا اور ان کی تعیناتی بھی ہو گئی 16 مارچ کو ہونے والے ضمنی قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز کے لیے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں گراوٹ جاری ہے اور ملک کے ریزروز 16% مزید گر گئے ہیں. $3 بلین کے قریب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی قلیل, بہت ہی کم رہ گئے ہیں, جو کہ صرف 3 ہفتے کی ایکسپورٹس کے لیے کافی ہیں. انٹر بینک میں ڈالر 300 روپے تک جا پہنچا ہے. ڈالر کی اڑان کو روکا نہیں جا سکا, اس کے آگے بند نہیں باندھا جا سکا. یہ تھی آج کی ایک پریشان کرنے والی خبر. عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی شرائط کے مطابق بینکوں کو ایکسس حاصل ہوگی 17 سے 22 گریڈ کے سرکاری افسران کے اثاثوں تک, اور اس خبر کے آتے ہی سوشل میڈیا پر بڑی خوشی کا بھی اظہار کیا گیا عوام کی جانب سے کہ اچھا ہے کہ سرکاری افسران کا بھی ذرا پتہ لگے. اور عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط ہیں اور اس شرائط کو بتایا جا رہا ہے کہ پورا کیا جا رہا ہے, اور 17 سے 22 گریڈ کے سرکاری افسران کے اثاثوں کی تفصیلات بینکس کو حاصل ہوں گی, اور بینک اکاؤنٹ کھلوانے سے قبل اثاثوں کی تفاصیل بھی آگاہ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جی نامور سیاستدان شیخ رشید احمد کی گرفتاری اور ان کا سگار سلگانے کا سٹائل بھی خبروں میں اور سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے, کچھ اچھا کچھ برا. پیٹرول کی کارپٹ بمبنگ بھی جاری ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے, خبریں یہ آ رہی ہیں, خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈار انکل 30 روپے مزید مہنگا کرنے والے ہیں پیٹرول. اللہ ہی خیر کرے. CDA پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں مقیم PTI کے ارکان جو ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں ان کی رہائش گاہیں خالی کروانے کے لیے آپریشن کرنے والی ہے, اور ان سے یہ رہائش گاہیں خالی کروائی جائیں گی اور ان سے PTI کے جن اراکین قومی اسمبلی نے واجبات ادا کرنے ہیں ان سے واجبات بھی وصول کیے جائیں گے. یہ خبریں آئیں اسلام آباد سے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے تو ابھی بات کرتے ہیں, IG خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن آج ایک اور بڑی خبر آئی کہ وزارت داخلہ نے تمام صوبوں کے IGs کو خط لکھ دیا ہے کہ سیاسی شخصیات اور جلسوں کو دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے خدشات تحفظات کا اظہار ہم نے بھی کیا تھا اور میڈیا میں کئی عرصے سے کیا جا رہا ہے کہ اب اس کا ایک نیا ثبوت سامنے آیا کہ وزارت داخلہ نے تمام IGs کو ہدایات کر دی ہیں کہ سیاسی شخصیات کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے دہشت گردوں کی جانب سے, اور سیاسی میٹنگز کو جلسوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز مختلف شہروں کے دوروں پر ہیں اور ورکر سے خطاب کر رہی ہیں, اور یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں ایبٹ آباد آئیں گی, اور شاید ان کے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. اس کے علاوہ جی جو پشاور پولیس لائنز کی جس مسجد
میں دھماکہ کیا گیا تھا اور جس کا ایک حصہ منہدم ہوا تھا، شہید ہوا تھا، اس مسجد میں الحمدللہ آج دوبارہ نماز جمعہ ادا کی گئی اور رکت آمیز مناظر تھے. پولیس افسران، پولیس جوان اور عام شہریوں نے اس مسجد میں نماز ادا کی. دلسوز منظر تھا لیکن ہمت دینے والا منظر بھی تھا کہ دہشت گردوں نے جس مسجد کو، جس خانہ خدا کو، اللہ پاک کے گھر کو نشانہ بنایا، وہ دوبارہ آباد ہو گئی اور اس میں آج الحمدللہ نماز جمعہ ادا کی گئی. انسپیکٹر جنرل پولیس معظم جاں انصاری، جو کہ گزشتہ کئی روز سے خصوصاً پشاور بم دھماکے کے بعد خبروں میں ہیں، متعدد میڈیا ٹاکس بھی کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ پولیس کے جوانوں سے خطاب کر چکے ہیں. بہت سی باتیں ان کے حوالے سے مثبت کی جا رہی ہیں، بہت سی باتیں ان کے حوالے سے منفی کی جا رہی ہیں. گزشتہ روز ایک ان کی پریس کانفرنس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی جس میں معظم جاں انصاری نے پولیس جوانوں کو اپنے بچے قرار دیا اور آبدیدہ بھی ہو گئے معظم جاں انصاری. بعض لوگوں نے کہا کہ آئی جی کو آبدیدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے مورال ڈاؤن ہوتا ہے، اور بعض نے ان کے ان جذبات کو سمجھا کہ ایک محکمے کا سربراہ، ایک گھر کا سربراہ جس کے اتنے بچے شہید ہو گئے ہوں اور تکلیف میں ہوں اور زخمی پڑے ہوں تو یقیناً جذبات سے آنسو امڑ ہی آتے ہیں. اس کے علاوہ معظم جاں انصاری آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس اپنا بدلہ لے گی اور ہم بے غیرت نہیں ہیں. اس بیان کو بھی بہت زیادہ اچھالا گیا. یہ کہا گیا کہ بدلہ لینا پولیس کا کام نہیں بلکہ پولیس کا کام قانون کے دائرے میں لوگوں کو لانا ہے اور غیرت کا پولیس فورس سے یا ایک منظم فورس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میرے ذاتی خیال میں معظم جاں انصاری صاحب نے یہ الفاظ اپنی فورس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کا مورال بلند کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ادا کیے اور میرے خیال میں بے جا تنقید جو کہ پولیس سربراہ پر کی جا رہی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. معظم جاں انصاری نے پولیس دربار میں بھی خطاب کیا، اس سے قبل پولیس کے جوانوں اور افسران سے حلف بھی لیا اور خاص کر پشاور پولیس لائن مسجد بم دھماکے میں شہید ہونے والے امام مسجد کے بھائی جنہوں نے شہداء کی اپنے بھائی کی بھی نماز جنازہ ادا کی، ان کے حوالے سے گفتگو کی. آئی جی خیبر پختونخوا نے کیا کہا آپ بھی دیکھیے. یہ قاری صاحب ہمارے یہ قاری صاحب ہے، میں نے آپ کی بات کی کہ ہمیں کھڑے ہوئے ہیں، جنازے میں پڑھا رہے ہیں اور سامنے جنازوں میں ایک جنازہ ان کے بھائی کا ہے اور یہ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنے منہ سے ذکر نہیں کیا، ایک بات، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا انہوں نے کہ میں اپنے بھائی کا بھی جنازہ ادھر ہی کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہوں جہاں پہ میرے سامنے 27 جنازے اور پڑے ہوئے. اور یہ وہ حوصلہ، قاری صاحب نے پولیس کی ٹریننگ نہیں کی، پولیس کی ڈسپلن کا ان کو اس طریقے سے اندازہ یا پتہ نہیں ہے جس طرح سے آپ کو ہے. قاری صاحب نے وہ حلف نہیں لیا جو آپ نے لیا، جواں مردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کھڑے تھے، جنازہ بھی پڑھایا، آج آپ کے ساتھ دعا بھی پڑھی. اور آپ میں سے کچھ کو علم ہوگا، جو باہر کے لوگ ہیں نہیں پتا کہ قاری صاحب جو ہیں ان کے بھائی جب شہید ہوئے تو یہ ادھر ہی موجود تھے، نزدیک تھے اور جنازہ پڑھانے میں وہ تھے. مجھے ایسے زڑاور لوگ چاہیے. جی معظم جاں انصاری ان شہید امام مسجد کے بھائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اس واقعے میں. اس کے علاوہ معظم جاں انصاری آئی جی خیبر پختونخوا نے پولیس جوانوں سے حلف لیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض اسی ہمت، حوصلے اور جافشانی کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے جیسے پہلے کرتے تھے. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے حلف اٹھانے کا کہ میں خلوص نیت سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا حامی اور وفادار رہنے کا، پولیس کا رکن ہونے کی حیثیت سے دیانتداری، غیر جانبداری اور خلوص دل سے بلا خوف و بلا رعایت، بلا بغض و عناد عوام کی خدمت کرنے کا
ایسے کارہائے منصبی اور فرائض جو بحیثیت پولیس افسر میرے سپرد کیے جائیں اپنی انتہائی صلاحیت، قابلیت، مہارت اور علم کے ساتھ قانون کے مطابق احسن طریقے سے انجام دینے کا شہریوں کے جان و مال، وقار اور حقوق کی حمایت و حفاظت، پولیس افسران کے لیے ضابطۂ کار میں شامل اصولوں کی پابندی کا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جذبات کو بلند کر دینے والا، حوصلہ پیدا کر دینے والا اور جوش پیدا کر دینے والا خطاب کیا پولیس کے جوانوں اور افسران سے آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری نے۔ بہت حوصلہ بلند کرنے والا خطاب کیا، جس طرح تمام پاکستان کے عوام اور خصوصاً آج صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام نے، خاص کر نوجوانوں نے جس طرح پولیس فورس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اس کو دیکھ کر یقیناً خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں کا، افسران کا اور آئی جی کا حوصلہ بھی بلند ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ آئی جی خیبر پختونخوا اور پختونخوا پولیس کی جانب سے ایک لیٹر بھی بھیجا گیا، ایک خط بھی بھیجا گیا، ایک مراسلہ ارسال کیا گیا تمام اضلاع میں پولیس اہلکاروں کو کہ جنہوں نے احتجاج کیا اور نعرے بازی کی، ان کو کہ ان کے احساسات اور جذبات کی قدر ہے، لیکن وہ آئندہ ایسا نہ کریں۔ لیکن یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور یقیناً جو لوگ اس حوالے سے فیصلہ کر رہے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا پر پختونوں کے حوالے سے پختون قوم پرست جماعتیں اور بعض قوم پرست تنظیمیں جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں، جس میں کچھ حصہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پولیس جوانوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ آپ لٹریچر کو روک سکیں، اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اپنی بات، اپنا نقطہ نظر اور اپنا پروپیگنڈا پولیس جوانوں تک پہنچانے کا۔ پولیس جوانوں نے جو نعرے بلند کیے وہ سوشل میڈیا پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتیں، خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں نے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں میڈیا میں بھی، اسپیشل برانچ خیبر پختونخوا نے آئی جی کو یہ رپورٹ دی ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے بعض اضلاع میں اس طرح کے نعرے بلند کروائے اور اس طرح کے احتجاج کو سپورٹ کیا۔ یہ خبریں بھی آئیں، لیکن میرے خیال میں جن نعروں کا، جن جذبات کا اظہار خیبر پختونخوا کے جوانوں نے کیا وہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری نے پولیس دربار سے خطاب میں کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ جی، معظم جاں انصاری نے ایک مورال بوسٹنگ تقریر کی اور انشاءاللہ ہماری پولیس کا، ہمارے عوام کا، خیبر پختونخوا کے ان عوام کا جو گزشتہ 22-23 سال سے دہشت گردی کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کا جوش بلند ہے اور انشاءاللہ بلند رہے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اور بہت سے موضوعات تھے جن پہ آپ سے بات کرنی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ہل ٹاکس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہفتہ اور اتوار کی تعطیل کے بعد انشاءاللہ بشرط زندگی اب آپ سے سوموار کے روز ملاقات ہوگی۔ پروگرام کے اختتام پر آپ کو ایک ہلکی پھلکی کیا کہیے لائٹر مومنٹس کے لیے ایک ویڈیو کے ساتھ چھوڑے جائیں گے، اور یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے کہ سوڈان کی ہے، جہاں پر اس شخص کی شادی کروا دی جاتی ہے جو مرغے کو پکڑ سکے۔ 60 برس سے اوپر کے جو بزرگ ہوں اور ان کے سامنے مرغا چھوڑا جاتا ہے، اور وہ مرغا ان میں سے جو شخص مرغا پکڑ لیتا ہے 60 برس سے اوپر کا، اس کی دوسری شادی کرا دی جاتی ہے۔ سوڈان بے آستن جی جڑا جنا کوکڑ پکڑ کے اندر 60 سالاں کو ہوتے دو ہوئے اس تو دعا بیاہ کرا سکتے ہیں۔ میرے جے چھڑے چھانٹا واسطے تے کوئی اتنی خاص خبر نہیں، لیکن 60 سالاں دو سندے جڑے بڑے بزرگ ہیں ان واسطے ایک بڑی اچھی اور بڑی حوصلہ افزا خبر ہو سی۔ ہوں تسی آپ ہی اندازہ لا کے نو کہ تساں دے اساں دے بڑے بڈیرے ککڑاں پیچھے نستے ہون تے تساں دے اساں دے کے حالات ہو سن۔ بہرحال دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ سونے دے والے۔